ایک طرف رجب بٹ ہے، ایک طرف شہزاد بٹی. یہ کل کے دوست آج دشمن کیسے بن گئے؟ اور یہ جو ٹک ٹاکرز کی میں سمجھتا ہوں گینگ وار سٹارٹ ہو گئی ہے. کیسے کوئی بندہ کسی کے گھر پر قاتلانہ حملہ کروا سکتا ہے؟ شہزاد بھٹی نے یہ چیلنج کیا اپنے مخالف رجب بٹ کو کہ آپ 25 تاریخ کو لاہور آؤ. میں نے شہزاد بھٹی سے اس پہ 1.5 گھنٹہ لمبی گفتگو کی. اس نے کہا میں نے تو کوئی نہیں آنا. میں نے کہا پھر آپ نے اسے کیوں بلایا؟ کہتا اس لیے بلایا کہ اس کے اندر سے خناس نکال دوں اسے. وہ کہتا ہے کہ 2 سال پرانی میری ویڈیو تھی جو اب وائرل کی گئی اور معافی مانگ چکا ہوں. میں 4 مرتبہ الرٹ کیا رجب بٹ کو تیری سمت صحیح نہیں ہے، نقصان اٹھائے گا. وہ باز نہیں آیا. دوسرا الزام شہزاد بھٹی نے بہت خوفناک لگایا کہ رجب بٹ اس گھر میں جو کچھ ہوتا ہے. ایسی ویڈیوز میں نے دیکھی بڑے بڑے نامور ٹک ٹاکرز کی جو برہنہ الف ننگے. کوئی بھی شخص اس کے منہ میں لفظ تو نہیں ڈالتا، وہ کہتا خود ہے. اس کے ایکشن ایسے ہیں جس کی وجہ سے اسے ملک سے فرار ہونا پڑتا ہے. خود اقرار کیا رجب بٹ نے کہ میں نے ابتدا میں سیلمین شپ ہر چھوٹا بڑا کام کیا. اچھا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جب میں 9th کلاس میں تھا تب میرے پر پہلی FIR ہوئی. آپ اپنے آپ کو از خود بدماش ثابت کرنا چاہتے ہیں. رجب بٹ، مان ڈوگر، شہزاد بھٹی، کاشف ضمیر کے حلف سے ان لوگوں نے سیکھا کیوں نہیں کچھ؟ بڑی انکشاف انگیز گفتگو. میں نے کہا بھٹی صاحب پاکستان کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا جی میں بوجود نہیں آتا پاکستان کہ مجھے جعلی پولیس مقابلے میں مار دیا جائے گا. رجب بٹ اور شہزاد بھٹی آمنے سامنے، لیکن یہ کیسے قابل قبول ہے کہ کوئی کسی کے گھر پر فائرنگ کروا دے؟ ٹک ٹاک پر چل رہی اس گنڈا گردی پر CCD کیا ایکشن لے گی؟ شہزاد بھٹی نے ایسا کیوں کہا کہ اگر وہ پاکستان واپس آئے تو ان کا پولیس مقابلہ ہو سکتا ہے؟ شہزاد بھٹی اور رجب بٹ کی صلح کن شرائط پر ہوئی؟ اور شہزاد بھٹی نے نئی مصطفیٰ صاحب سے کون سے اہم انکشافات کیے؟ یہ سب جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. میں بہت محنت اور تحقیق کے بعد آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ کو لے کر آتا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو ویلیویبل کانٹینٹ دیا ہے تو اس پوڈ کاسٹ کو سپورٹ کریں اور ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں. نیم صاحب، ہم CCD کے جو مبینہ پولیس مقابلے ہیں ان پر تو چیختے تھے، لیکن ان کا ایک کام مجھے بہت اچھا لگا. یہ جو ڈیجیٹل گنڈا گردی کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، ان کا سافٹ ویئر یہ صحیح اپڈیٹ کرتے ہیں. ریسنٹلی ہم نے دیکھا ٹک ٹاک لائیو کے اوپر بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالی گلوچ دھمکیاں دی جاتی ہیں. اس کے بعد پھر رجب بٹ اس کے گھر پر فائرنگ کروائی گئی اور اس کے بعد پھر چیلنج بھی دیا کہ 25 جولائی کو پاکستان آؤ اور سامنا کرو. یہ 25 جولائی کل کا دن، آج 24 جولائی جس دن ہم یہ شو ریکارڈ کریں، 25 جولائی کو ہونے کیا جا رہا ہے؟ بٹ صاحب آپ نے ایک ہی جملے میں نا کوئی 15 کوشچن کیے ہیں. اب باری باری ان کا جواب سنیں تاکہ ناظرین کو صحیح صورتحال کا اندازہ ہو کہ ہم کس ڈگر پہ کھڑے ہیں اور کہاں چل رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ آپ نے بڑا اچھا استعمال کیا کہ یہ ڈیجیٹل کرائم شروع ہو گیا ہے، ڈیجیٹل گنڈا گردی. اور میں سمجھتا ہوں یہ پہلے ایکٹیویزم تھا، ڈیجیٹل ایکٹیویزم، اب ڈیجیٹل ٹیررزم آ گیا، ڈیجیٹل دہشت گردی آ گئی باقاعدہ. میں سخت ترین اس کے خلاف ہوں، لیکن میں اس ایکٹ کے بھی خلاف ہوں کہ آپ کسی کو توبہ طائب کروائیں، کانوں کو ہاتھ لگوائیں، مسجد میں لے جا کے اس سے کہیں آئندہ نہ کرنے کی قسم کھا، حلف لیں اس سے قرآن پہ. میں اس کے بھی خلاف ہوں. یہ کوئی دیر پا حل نہیں ہے. آپ یہ سمجھیں کہ جتنے لوگوں سے انہوں نے حلف لیا CCD نے، ان میں ایک شخص تھا جن کو میں ذاتی طور پہ پورے خاندان کو جانتا تھا، ہمارے وہ نمائندہ تھے ان کے بارے، میاں ضمیر حسین صاحب، کاشف ضمیر سے حلف لیا. کیا حلف لینے والوں میں جن کے آپ نام لے رہے ہیں، رجب بٹ، مان ڈوگر، شہزاد بھٹی، فلاں، یہ جتنے، کیا ان سب سے حلف لیا گیا ہے؟ اگر نہیں لیا گیا تو کاشف ضمیر کے حلف سے ان لوگوں نے سیکھا کیوں نہیں کچھ؟ کاشف ضمیر کے حلف کے بعد جو کچھ ہوا اب اس کی فہرست تیار کر لیں. اگر یہ حل دیر پا ہوتا توبہ طائب والا، تو پھر رجب بٹ، مان ڈوگر، شہزاد بھٹی جن کے نام آپ لے رہے ہیں، وہ کوئی ضدی ہے، کوئی اصراری ہے، کوئی کچھ ہے، یہ سارے لوگ جو ہیں نا، ان ساروں کا بٹ سب معاملہ یہ ہے کہ ان کو جب تک ان کے کیے کی سزا نہیں ملے گی اس وقت تک یہ باز نہیں آئیں گے. یہ ڈیجیٹل ٹیررزم جو ہے نا، جس شخص پہ ایک FIR درج ہوئی تھی اس پہ دوسرے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے تھی. ایسی ہے، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں. کیا آپ سینچری کرنا چاہتے ہیں؟ FIR کا معنی ہے نصف جرم. آپ سمجھیں کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے، آدھا جرم تو ہو گیا. جب فائرنگ ہوئی ایک گھر پہ تو دوسرے گھر کا ہم نے انتظار کیوں کیا دوسرے گھر پہ ہو جائے؟ اس لیے یہ جو آپ نے جملہ کہا کہ یہ لوگ
حلف دے رہے ہیں, تائب ہو رہے ہیں, ہو جانا چاہیے, اچھی بات ہے. کاشف ضمیر کو مائنس کر دیں, ولی جان لالا, یہ دو کے علاوہ مجھے کوئی تیسرے بڑے شخص کا نام بتائیں. پنجاب کی آبادی نصف پاکستان ہے, ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ نے حلف لے کے پبلسٹی تو کر دی, آپ کی تشہیر ہو گئی, اس شخص کی توہین بھی ہو گئی, اس کا خاندان جو ہے وہ اس کے, ہو سکتا ہے کہ ایک ہی گمراہ ہوا ہو, باقی 8 7 10 20 15 لوگ جو ہیں وہ آپ کی ساکھ بھی متاثر کر رہے ہیں, آپ کو گالی بھی دے رہے ہیں اور اپنے تہیں الف ہیل بھی کر رہے ہیں. یہ کوئی حل نہیں تھا میرا خیال, اور یہ اب اس میں کمی بھی آ گئی. اچھا تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی, لیکن آپ پہلے سمجھ لیں کہ ہوا کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ 8 سے 10 افراد ہیں جن میں سے بیشتر کا تعلق لاہور سے. وہ ایک دوسرے پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں, الزام تراشی کرتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں اور گالیاں بھی دیتے ہیں. بہت دیتے ہیں, 10-12 لوگ ہوں گے. جب وہ آپس میں دست و گریبان ہوتے ہیں, متصادم صورتحال, تنازعات کھڑے ہوتے ہیں, جھگڑا دکھائی دیتا ہے, اس کے ساتھ کوئی تیسرا بھی اس میں شامل ہوتا ہے اور وہ اپنی تصویریں بھی وائرل کرتا ہے. کلاشنکوفیں پکڑی ہوئی ہیں, ہار پھول سیرے ڈالے ہوئے ہیں, ایسی چین پہنی ہوئی ہیں جو بظاہر طلائی لگتی ہیں, سونے کی ہیں لیکن آرٹیفیشل ہے. اپنے آپ کو جرنلسٹ بھی کہتے ہیں. جرنلزم جو ہے نا, صحافت, وہ ایک نیک پیغمبرانہ پیشہ ہے. اس میں بدماشی کا کلچر کہاں سے آ گیا؟ اور ان میں سے میٹرک پاس بھی لوگ نہیں ہیں جو یہ کلچر اس کا حصہ ہے. اب وہ دو آپس میں دست و گریبان ہے, تیسرا کھڑا ہو گیا, انہوں نے کہا میں بھی ہے رے. اب یہ کلچر جو ہے نا, یہ ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تیسرا بھی پیدا ہوتا ہے, پروموٹ بھی ہوتا ہے, فائدہ بھی اٹھاتا ہے. 2 باتیں. تیسری بات آپ نے کہی CCD ہو گئی, دوسری یہ ہو گئی. تیسری بات آپ نے کہی کہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ایک دوسرے پہ الزام تراشی, حملے بھی کر رہے ہیں, قاتلانہ حملہ ہوا, قاتلانہ مقدمات درج ہو رہے ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ یہ کیسے باہر جاتے ہیں ملک سے؟ جس دن ایسا ایکٹ ہو, ان سب کے نام ECL میں کیوں نہیں ڈالے جاتے؟ جو نو ٹریولنگ لسٹ ہے اس میں تو ڈال دیں آپ, پروسیس چلیں, ECL کا پروسیس لمبا. لیکن آج جو میں گفتگو آپ کو سناؤں گا, میری کوشش یہ ہے کہ ہم بٹ صاحب اپنے اس پلیٹ فارم سے ہر اس شخص سے گفتگو کریں جس پہ کوئی الزام ہے, ایز اے ٹک ٹاکر, ایز اے یوٹیوبر. ان کے سارے معاملات کو جانچا جائے, پرکھا جائے. افسوسناک پہلو کیا ہے کہ یہ لوگ ایکٹ کر کے فوراً بھاگ جاتے ہیں باہر, اور باہر سے بیٹھ کے پھر وہی کام کرتے ہیں. بھئی ہم اعتراض کرتے تھے کہ بھارتی جیل تہاڑ جو ہے, گجرات جیل جو ہے بھارت کی, وہاں لارنس بشنوئی بیٹھتا ہے, اس کے گینگسٹر بیٹھتے ہیں کینیڈا میں, آسٹریلیا میں, انگلینڈ میں, وہاں سے ایکٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتے ہیں. ہم ان کو گالی دیتے تھے. اب میں آپ کو ایک جملہ بتاؤں گا کہ وہاں سے بیٹھ کے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پہلے اپنا گھر سیدھا کرو. میری کئی انڈیا میں لوگوں سے بات ہوئی, وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں لان تان کرنے کی بجائے اپنا گھر صاف کرو. اور اب ایک لفظ متعارف ہوا ہے, جہاں میں نے ٹیررزم کہا, ایکٹیوزم کہا, وہاں ایک لفظ متعارف ہوا ہے, گند. کہ ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا پہ گند اچھالا جا رہا ہے. اور خدا نہ کرے کہ وہ ویڈیو سچی ہوں, خاکم بدہن. ایسی ویڈیوز میں نے دیکھی بڑے بڑے نامور ٹک ٹاکرز کی, جو برہنہ الف ننگے تصاویر. اور یہ ویڈیوز انہوں نے خود بنائی ہوئی ہیں یا AI ہے؟ اب نہیں, میں کہتا ہوں اللہ کرے کہ AI ہو, وہ درست نہ ہو, لیکن بظاہر مجھے وہ صحیح لگتے ہیں. ان کا فرینزک ہونا چاہیے, اور یہ حکومت پاکستان کا فرض ہے. میں تو اسے دیکھنا پسند نہیں کرتا, اپنے موبائل میں اس کی موجودگی پسند نہیں کرتا. کیوں؟ کہ میرے بچے, میرے گھر والے کیا سمجھ رہے ہوں گے کہ کیا ہے یہ. اب اس میں قصور موبائل کا نہیں ہے, ٹیکنالوجی کا نہیں ہے. اس میں قصور اس کے استعمال کا ہے, اس کے استعمال کرنے والوں کا ہے, ان کے والدین کا ہے, معاشرے کے اس طبقے کا ہے جس کو تحفظ کی اور خرابی کو ختم کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. ان کا قصور ہے. آپ نے پوچھا جی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, حل کیا ہے اس کا؟ اس کا واحد حل یہ ہے کہ محض توبہ نہ کروائیں. میں بس سخت جملہ کہہ رہا ہوں, محض توبہ نہ کروائیں.
آپ ان افراد کو سبق بنائیں دوسرے کے لیے. آپ دیکھیں کہ ولی جان لالا جو ہے اس نے تو یہاں سے جانے کے بعد دھمکیوں کی ایک فہرست جاری کر دی پوری کی پوری لوگوں کی, تھریٹ کیا لوگوں کو, صحافیوں کو کیا. لیکن صحافی کہتے ہوئے مجھے اب جو ہے نا تھوڑی شرمندگی محسوس ہونے لگ پڑی ہے کہ ہماری صف میں وہ کالی بھیڑیں شامل ہیں جن کا مطلق تعلق نہیں بنتا اس پروفیشن سے. اچھا, ابھی جو بحث چل رہی ہے, ایک طرف رجب بٹ ہے, ایک طرف شہزاد بھٹی, یہ کل کے دوست آج دشمن کیسے بن گئے؟ اور یہ جو ٹک ٹاکرز کی میں سمجھتا ہوں گینگ وار سٹارٹ ہو گئی ہے. لاہور کے اندر سیف سٹی کیمراز ہیں, پولیس ایکٹیو ہے, سی سی ڈی ایکٹیو ہے. کیسے کوئی بندہ کسی کے گھر پر قاتلانہ حملہ کروا سکتا ہے؟ پر صاحب آپ کے سوال کا, پہلے سوال کا تیسرا حصہ یہی تھا کہ شہزاد بھٹی نے یہ چیلنج کیا اپنے مخالف رجب بٹ کو کہ آپ 25 تاریخ کو لاہور آؤ. میں نے شہزاد بھٹی سے اس پہ 1.5 گھنٹہ لمبی گفتگو کی. اس طویل انٹرویو سمجھ لیں, گفتگو سمجھ لیں, اس میں شہزاد بھٹی نے یہ کہا کہ میں نے کہیں نہیں کہا اپنی ویڈیو میں, آپ نکال کے دیکھ لیں اس کو, کہ میں نے اس کو چیلنج کیا ہو. چیلنج ہوتا ہے کہ تو آ جا, میں بھی آ رہا ہوں. اس نے کہا میں نے تو کوئی نہیں آنا. میں نے کہا پھر آپ نے چیلنج کیوں کیا؟ اب 25 تاریخ ہے تو آپ 25 کو آ رہے ہیں. اس نے کہا میں کیوں آؤں گا, میں احمق ہوں, بے وقوف ہوں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے میرا کوئی دماغ خراب ہو گیا کہ میں آؤں, میں کیوں آؤں؟ میں نے کہا پھر آپ نے اسے کیوں بلایا؟ کہتا ہے اس لیے بلایا, پہلا جملہ اس کا, اس لیے بلایا کہ اس کے اندر سے خناس نکال دوں, اسے ٹھنڈا کر کے بھیجوں. میں نے کہا تم آؤ گے نہیں تو ٹھنڈا کیسے کرو گے بھائی؟ اس نے کہا میں نے اس کا بندوبست کر لیا ہے, پہلے بھی میں نے بندوبست کیا تھا. میں نے کہا کیا بندوبست کیا تھا؟ کہ اس کے گھر پہ 200-250 افراد بھیجے تھے راولپنڈی سے بلا کے. اقرار اس بات کا کیا اس نے. انہوں نے کہا میں نے بھیجے تھے. میں نے کہا بھائی کیوں بھیجے تھے؟ کہ اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی شان میں گستاخی کی تھی. میں نے کہا کہ یہ گستاخی جو آپ بتا رہے ہیں, آپ نے اس کا مزہ اب چکھانا ہے اس کو, اور باہر بیٹھ کے چکھانا ہے. آپ ملک سے باہر. اس نے کہا میں تو ملک سے باہر ہوں. اچھا, جب قانون ہے تو فرد واحد کیسے کہہ سکتے یہ؟ اور اس پر اس نے معافی مانگ لی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے کہ 2 سال پرانی میری ویڈیو تھی جو اب وائرل کی گئی اور معافی مانگ چکا ہوں میں. رجب بٹ کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے, لیکن شہزاد بھٹی نے جو کچھ کہا نا اس ایشو پہ, طویل گفتگو, اس میں جو کچھ اس نے کہا پہلے وہ سن لیں. وہ کہتے ہیں میں 25 تاریخ کو نہیں آؤں گا, لیکن رجب بٹ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میرے لوگ جائیں گے. میں نے کہا لوگ کون ہیں؟ کہتا ہے میرا ایک پورا نیٹ ورک ہے جو انڈیا میں بھی کام کر رہا ہے. میں نے کہا جی انڈیا میں بھی کام کر رہا ہے, پاکستان میں کیسا نیٹ ورک ہے؟ اس نے کہا میرے 2 مشن ہیں. نمبر 1, میں جو ہماری مذہبی برگزیدہ شخصیات ہیں, نبی ہے, صحابہ کرام ہیں, اہل بیت اطہار ہیں, ان کے بارے میں, مملکت پاکستان, ریاست پاکستان, اس کے بارے میں, افواج پاکستان, پاکستان کے متبرک مقدس ادارے, ان کے خلاف زبان کھولے گا میں اس کی زبان گدی سے کھینچ لوں گا. یہ جملہ ان کا, میں اسے نہیں چھوڑوں گا. میں نے کہا جی آپ خدائی خدمت گار ہیں؟ اس نے کہا جناب مجھے آپ جو مرضی سمجھ لیں, میں مشن ہے کہ جو شخص بلو دی بیلٹ جائے گا میں اسے نہیں چھوڑوں گا. میں نے کہا اوکے. میں نے کہا پھر آپ نے کیا؟ کہتا ہے کہ میں نے 4 مرتبہ انتباہ کیا, تنبیہ کی, الرٹ کیا رجب بٹ کو کہ تو غلط ڈگر پہ جا رہا ہے, تیری سمت صحیح نہیں ہے, نقصان اٹھائے گا. وہ باز نہیں آیا. وہ پہلے بھڑتا تھا ایک دوسرے سے, اور اب میں دوستی پہ آ رہا ہوں. دوستی کیسے اس کی ہوئی؟ اس نے کہا مجھ سے ایک دوسرے سے بھڑتے تھے یہ لوگ, تو میں نے اس کو سمجھایا, یہ باز نہیں آیا. لیکن جب اس نے 295 CA جو بھی تھا وہ گستاخی کی, اور دوسری گستاخی صحابہ کرام کی شان میں کی, تو اس کے بعد میں نے اس سے بدلہ لینے کی ٹھان لی. میں نے کہا کس قسم کا بدلہ؟ کہتا ہے بدلہ میں نے لیا اس کے گھر پہ فائرنگ کروا کے. میں نے کہا آپ نے فائرنگ کروائی اس کے گھر پہ, تو آپ قتل کرنا چاہتے تھے اس کو؟ کہتا ہے میری اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے,
میں اسے قتل کیوں کرتا؟ میں نہ صرف اسے قتل نہ کرتا، اس پہ حملہ نہ کرتا، اس کے کسی اہل خانہ پہ بھی حملہ نہیں کرتا. اس نے کہا مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہیں، میں نے ان پہ حملہ نہیں کرنا تھا. میں نے حملے سے، یہ پوری بات بتا رہا ہوں آپ کو شہزاد بھٹی کی، میں نے حملے سے پہلے اس کے گھر کا سارا جائزہ لیا. اس کا گھر خالی تھا، یہ خود بھی باہر تھا ملک سے، اس کے اہل خانہ بھی باہر تھے، صرف ایک گارڈ باہر تھا. اور میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس کو صرف الرٹ کر کے آؤ کہ تو نے یہ حرکت اچھی نہیں کی، اور اگر اب باز نہ آیا تو جو گولی گھر کی در و دیوار پہ لگ رہی ہے وہ اس کے سینے میں لگ سکتی ہے. تو میں نے جو انتباہ کرنا تھا، جو میسیج دینا تھا، میں نے میسیج دے دیا. میں نے کہا یہ لوگ جو تھے، میں نے کہا یہ لوگ جو ہیں یہ آئے تھے پنڈی سے، تو یہ آپ کے کوئی گینگز کے حصہ ہیں؟ اس نے کہا جی یہ میرے ساتھی ہیں، میرے فدائی ہیں. تیسری بات، میں نے کہا اس پہ کوئی رجب بٹ کی ریٹیلیشن کو رد عمل آیا ہے؟ اس نے کہا آیا ہے. میں نے کہا جی وہ کیا؟ کہتا ہے کہ مجھے یہ میسج ملا رجب بٹ کا کہ آپ نے مجھ پہ اس الزام کے عوض، اس الزام کی پاداش میں فائرنگ کی ہے جو صحابہ کرام کی گستاخی کے زمرے میں آتا ہے. تو آپ نے جہاں فائر مارے وہاں علم نصب تھا، تو وہ توہین نہیں ہے اہل بیت کی. اس نے کہا جی وہ نشانی علم ہے. کہتا ہے لیکن مجھے اس بات کا علم تھا کہ اس کے گھر پہ علم ہے. جب یہ مجھے علم تھا کہ گھر بھی خالی ہے، علم تھا کہ جی علم ہے. کہتا ہے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ فائر نیچے مارنا ہے، اور وہ نیچے فائر مارا اس نے. ایک بات. دوسرا الزام شہزاد بھٹی نے بہت خوفناک لگایا. اس نے کہا کہ میں نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ رجب بٹ اس گھر میں جو کچھ ہوتا ہے اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. خانہ خدا میں آپ معافی مانگتے جا کے، اور کام وہی کرتے ہیں. لڑکی پھر نیا الزام آپ پہ لگاتی ہیں. پھر اس نے کہا جی کہ ایسی ویڈیوز بھی ہمارے پاس ہیں جو اس کے گھر کی ہیں، تو اس پہ آپ کو شرم ندامت نہیں ہوتی؟ دو باتیں. تیسری بات، میں نے کہا جی کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں تو اس نے ایک جرم کیا، تو آپ بھی اس کے برابر کا جرم کر کے اس کو میسج دینا چاہتے ہیں. اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. یعنی اس نے جرم کیا، ایک ایف آئی آر درج ہو گئی، آپ نے بھی حملہ کر کے جرم کیا، آپ پہ بھی ایف آئی آر لگ گئی. اچھا، ایک طرف شہزاد بھٹی جو ہے وہ ریاست پاکستان کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اس کے اگینسٹ جو ہوگا میں اس کی زبان کھینچ لوں گا، لیکن اس طرح کے کام کر کے، حملہ کر کے، وہ بھی قاتلانہ، وہ ریاست پاکستان کو چیلنج نہیں ہے؟ میں نے یہی جملہ کہا. میں نے کہا اس نے ایک جرم کیا، آپ جرم کے جواب میں ایک جرم کر رہے ہو، ایک نیا جرم. ایف آئی آر میں تو اضافہ ہو گیا نا. پہلے ایف آئی آر جو تھی 440 کی، اب ایک نئی ایف آئی آر. نے کہا ہاں. میں نے کہا اس پہ ایک ایف آئی آر تھی 295A کی، پھر ایک آپ نے ایف آئی آر اس پہ حملہ کر کے اپنے خلاف کروا لیا ایک ایف آئی آر، اس میں مدعی بن گیا وہ اس کا گارڈ یا وہ. کہتا ہاں. میں نے کہا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کس حد تک آپ جسٹیفائڈ سمجھتے ہو؟ اس نے کہا کوئی جرم کرے پاکستان کی سرزمین پہ یا بھارتی سرزمین پہ یا یورپ میں، یہ جملہ کہا، میرا یہ فرض ہے بطور پاکستانی شہری کہ میں اس سے سخت ترین بدلہ لوں گا. میں نے کہا جی کہ آپ یہ جو بتا رہے ہو کہ 25 تاریخ کو میں نہیں آ رہا لیکن میرے ساتھی آ رہے ہیں، تو جو ٹھنڈا کر کے بھیجیں گے اس کو. کہتا ہے میں نے اس لیے یہ کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، باتوں کے نہیں ہوتے. میں نے کہا جی آپ کی دوستی تھی اور ایک دم مخالفت میں، دشمنی میں تبدیل ہو گئی کہ آپ حملہ آور ایک دوسرے پہ ہو رہے ہیں. اس نے کہا میری دوستی محض ٹک ٹاک کی حد تک تھی، کوئی یارانہ نہیں ہے اس سے. کہتا ہے کہ مجھے ایک مسئلے میں اس نے اپروچ کیا، رجب بٹ نے، کہ یہ معاملہ ایک آ گیا ہے، 295A کا مقدمہ تھا، تو اس میں مجھے آپ کا ساتھ درکار ہے، آپ کی امداد، آپ کا تعاون درکار ہے. کہتا ہے میں نے یہ گفتگو کی اپنے ساتھی، انہوں نے 2 نام لیے، ایک فرخ کھوکر اور ایک انہوں نے کہا کہ میں نے ایک میرے دوست اور ہیں ان سے مشورہ کیا. شانی ٹائیگر. انہوں نے کہا میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے مشورہ کیا اور اس مشورے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی امداد کریں. کہتا ہم نے اس کی امداد شروع کی، اور اس کی امداد ہم نے کی اس انداز سے کہ وہ
ٹک ٹاکر جو ہے نا کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے, اس کی زندگی کا تحفظ رہے, قانون کا یہ سامنا کرے. ہم قانون میں اس کی رکاوٹ نہیں بنیں گے, قانونی جو پیچیدگیاں ہیں جو پیشی ہیں اس کی وہ بھگتے. یہی حد تک کہتا ہے. لیکن جب مجھے یہ اطلاع ملی کہ یہ 1 نہیں 2 نہیں 10 بار جو ہے گستاخی کر رہا ہے شان رسالت میں, شان اہل بیت میں اور شان صحابہ میں, جہاں کہیں اطلاع ملی, کہتا اس کے بعد میں نے اس سے کنارہ کشی کر لی اور اس سے میں نے یہ جملہ کہا, اب تیری راہ اور ہے میری اور ہے اور میں تجھے روکنے کی کوشش کروں گا. کہتا جب یہ میری بات نہیں سمجھا تو تنگ آمد بجنگ آمد, میں نے اس کے گھر پہ حملہ کر کے اس کو پیغام دیا. میں نے کہا وہ تو ملک سے باہر چلا گیا. تو اس کے بعد شہزاد بھٹی کا بڑا زبردست خوفناک قسم کا جملہ جوابی, اس نے کہا کہ ایک بات ذہن میں رکھیں, پاکستان کی سرزمین پہ گولی چلانا, کسی پہ حملہ کرنا مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو یورپ, پرٹیکولرلی لندن, بالخصوص لندن میں, کہ اگر لندن میں کسی پہ حملہ کرنا ہے, اس کو قابو کرنا ہے, تو وہ زیادہ آسان ہے بنسبت پاکستان میں. تو کوئی شخص اگر لندن میں جا کے پناہ لیتا ہے, لندن میں جا کے چھپتا ہے, یا ایون بھارت میں چھپتا ہے, یہ بھی کہا جائے گا بھارت میں چھپتا ہے, تو میرے لیے اس کو ٹارگٹ کرنا آسان ہوگا. میں نے ان سے سوال پوچھا کہ یار بھارت سے کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اس نے کہا بھارت سے مسئلہ آپ کو جنگ میں سمجھ نہیں آ گئی کہ بھارت جو ہے انڈیا ہمارا کس قدر بڑا جو ہے نا مخالف ہے, دشمن ہے. تو میں نے بھارت کا وہ شخص ٹارگٹ کر لیا ہے جو پاکستان کے خلاف زبان درازی کرتا ہے. وہ کون ہے؟ کہتا اس کا نام ہے لارنس بشنوئی. آپ نے پوچھا نہیں لارنس بشنوئی سے ویڈیو کال پر بات کیسے ہوئی, تعلق کیسے بن گیا؟ مطلب انڈین گینگسٹر جس نے اتنا بڑا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے, جو کہیں پر بھی کسی کو بھی قتل کروا دیتا ہے, اس سے تعلق کیسے بن گیا؟ میں نے یہ پوچھا بھٹی صاحب سے. انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کے چینل پہ فزیکلی خود پبلک کو اپنے اندر کی باتیں بتاؤں گا, ہم کا وعدہ ہے. اور میں نے بھی آپ سے بر صاحب کہا ہے کہ ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل گینگ وار ہے اس کا ہر ایلیمنٹ جو ہے اس تک ہم رسائی حاصل کریں گے, اسے پوچھیں گے یہ معاملہ کیا ہے, کیوں ایسا کر رہے ہو تم. لارنس بشنوئی کے بارے میں نے اس سے پوچھا بھٹی صاحب یہ لارنس بشنوئی سے آپ کے مراسم؟ کہتا ہے بالکل. کہتا ہے میرے ساتھی کا لفظ, میرے ساتھی بھارت میں بھی نیٹ ورک ہے, پورا کام کر رہے ہیں, نیٹ ورک کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اچھا, جن لوگوں کا نیٹ ورک ہوتا ہے وہ گینگسٹر ہوتے ہیں, یہ گینگسٹر ہے؟ نیٹ ورک جو ہوتا ہے نا وہ نیٹ ورک ضروری نہیں ہے کہ منفی ہی ہو, پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے. یہ پازیٹیو کیا ہے؟ کسی کے گھر پر حملہ کرنا. یہاں کی حد تک تو بات نہیں کر رہا, آپ نے انڈیا کے حوالہ دیا نا, میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں. انڈیا میں پاکستان مخالف قوتیں کام کر رہی ہیں, ان کی اپنی ایجنسیاں ادارے جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف مغلظات بکتے رہتے ہیں. لیکن یہ شہزاد بھٹی کا موقف ہے, درست ہے کہ غلط ہے میرا نہیں خیال, میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر رہا. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں بھارت میں کام کر رہا ہوں پاکستان کے حق میں. اب بھارت کے حق میں لوگ ایران میں ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہے تھے, پاکستان میں بھی کر رہے تھے. ایران میں جب یہ ابھی جنگ ہوئی ہے ایران کی اسرائیل کی, تو اس میں آپ نے دیکھا نہیں کہ کتنا نیٹ ورک 76 لوگوں کا پکڑا گیا, 70 ایک تھے 6 ایک تھے. اب یہ کہتا ہے کہ میں نے نیٹ ورک بنایا ہے فار دا بیٹرمنٹ آف پاکستان کے اعلیٰ ترین مفاد میں. اب جب یہ موقف وہ اپنے سامنے, جب پاکستان اون نہیں کرتا, یہ اس کا ذاتی عمل ہے. اون کیوں کرے گا؟ کوئی کہتا جی میں جانوروں کو دانہ ڈالوں گا, پانی ڈال دوں گا, ہے نا, پرندوں کے لیے فلائی کام کروں گا, یہ مشن ہے. اب اس نے مشن بنایا ہوا ہے کہ میں اینٹی پاکستان, اینٹی ریلیجن, اینٹی اسلام, ان کے خلاف کاروائی کروں گا. اب میں نے کہا جی کہ یہ رجب بٹ پہ آپ نے یقین نہیں کیا, ریسرچ نہیں کیا, کیا ہوا کہ رجب بٹ سے ایک دم مخالفت آپ کی ہوگی؟ اس نے کہا جی کہ میں نے تحقیق کی پوری کہ رجب بٹ نے گستاخی کی ہے, اس پہ فتویٰ بھی آ گیا. جب فتویٰ آ گیا تو میں نے اپنا یہ فرض اولین ترجیحاً طے کر لیا کہ اب میری اور اس کی راہیں جدا ہیں اور میں اس کے پیچھے ہوں. تو میں نے کہا چیلنج, کہتا ہے اسی تناظر میں نے چیلنج کیا ہے, اور چیلنج کا مقصد اس کو مارنا نہیں ہے, اس پہ حملہ کرنا نہیں ہے, اس کو ٹف ٹائم دینا ہے, ٹھنڈا. میں کہا ٹھنڈ ڈالنا کیا کسے کہتے ہو کہ جی مردہ ہو گیا بندہ ٹھنڈ پڑ گئی؟ انہوں نے کہا نہیں,
ٹھنڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو احساس ہو جائے, اس کے اندر سے یہ بات نکالوں کہ یہ کس ڈگر پہ جا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. دوسرا میں نے کہا جی کہ آپ یہ کہتے ہیں جی کہ اس کے خلاف ویڈیوز ہیں, اس کے خلاف تصاویر ہیں, وہ کیسے بنی؟ اس نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ تانا بانا بنا انہوں نے اس کے بیڈ روم کی تصاویر بھی تیار کر لی, ویڈیو بھی تیار کر لی, واش روم میں بڑھ سب کچھ تصویریں. میں نے کہا خدا نہ کرے کہ وہ صحیح ہوں, واش روم میں نہاتے ہوئے ہیں اور وہ وہاں سے باقاعدہ جو اس کا واش روم کرٹن ہوتا ہے وہ کرٹن پیچھے کیا گیا, دروازہ کھولا گیا اور کھول کے کوئی شخص ویڈیو بنا رہا ہے. تو دوسرا جو بندہ نہا رہا ہے وہ یہ کہتا ہے وہ خبردار بند کر یار, اتنا زیادہ نہ بنا, بس ایک سائڈ اوپر سے پوز لے لے. اس کا مطلب ہے کہ اٹ واز پلانڈ ایفرٹ, نہانے والے کی بھی اور بنانے والے کی بھی. یہ مشترکہ کاوش کوشش جو تھی, اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک دوسرے کے جذبات ابھارنے, معاملات کو زیادہ اجاگر کرنے اور اپنی تشہیر کے لیے بلو دی بیلٹ کھیلنے کا نام اور کام شروع ہو گیا. اچھا, آپ کی اس بارے میں رجب بٹ سے کوئی بات ہوئی؟ کیونکہ ایک موقف تو دے دیا آپ نے شہزاد بھٹی کا, رجب بٹ کا اس پر کیا کہنا ہے؟ رجب بٹ کی ویڈیو ویسے ہی سامنے آ گئی اس پہ ساری کی ساری. رجب بٹ کا پہلا موقف یہ کہ یہ وہ ویڈیو جس میں یہ جملہ استعمال کیا گیا نعوذ باللہ, اس پہ میں نے رجب بٹ کی ویڈیو دیکھی جس پہ وہ کہتا ہے کہ 2 سال 3 ماہ پرانی ویڈیو جب میں نے اپنی اس لائف کا آغاز کیا تھا سوشل میڈیا پہ, اس وقت یہ مجھ سے لفظ نکل گیا اور میرے احساس بھی نہیں تھا, لیکن اب میری تشہیر سے, میری فالوئنگ سے اور میری دولت سے کچھ جیلس لوگ جو ہیں وہ اس ویڈیو کو 2.25 سال بعد میرے خلاف استعمال کر رہے ہیں. ایک جملہ اسی ویڈیو میں, وضاحتی ویڈیو ان کی. دوسرا اس نے کہا جی کہ میں کسی مذہب کی مسلک کی توہین نہیں چاہتا, کسی دوسرے شخص کی دل آزاری نہیں چاہتا, کسی کی اہانت کا سوچ بھی نہیں سکتا, اور خاص کر کسی مذہبی شخصیت کا. لیکن میرے مخالفین یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اس حد تک دور لے جائیں کہ میں بھوکا مر جاؤں, میری شہرت ختم ہو جائے, میری فالوئنگ تباہ کر دیں, اور یہ چاہتے یہ ہیں کہ میں ملک بدر ہو جاؤں. اچھا, لیکن اس میں ایک بات ہے, کوئی بھی شخص اس کے منہ میں لفظ تو نہیں ڈالتا, وہ کہتا خود ہے, اس کے ایکشن ایسے ہیں جس کی وجہ سے اسے ملک بدر ہونا پڑتا ہے, ملک سے فرار ہونا پڑتا ہے. یہ بالکل بات درست ہے. آپ میرے تایا مرحوم سے نا میں نے پوچھا کہ جی اچھے انسان کی پہچان کیا ہے؟ وہ دانشور تھے, پروفیسر تھے. انہوں نے کہا بیٹے اچھے انسان کی پہچان یہ ہے کہ اس کے سٹیپس, افعال, رول, کریکٹر یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کی رگوں میں خون کون سا دوڑتا ہے. غربت کوئی تانا, کوئی مینا نہیں ہے, غربت کوئی نہیں. دولت کوئی سعادت نہیں ہے. خود اقرار کیا رجب بٹ نے کہ میں نے ابتدا میں اوبر چلائی گاڑی, سیلز مین شپ, ہر چھوٹا بڑا کام کیا, اور خدا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نامور, میں سوچ نہیں سکتا تھا. اچھا, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جب میں 9th کلاس میں تھا تب میرے پر پہلی FIR ہوئی. بٹ صاحب یہ بہت زیادتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو از خود بدماش ثابت کرنا چاہتے ہیں. فخریہ طور پہ بیان کیا کہ میں 9th میں جیل میں گیا, اور پھر ساتھ یہ کہا کہ جوانوں کے لیے جیل کوئی ایسی اچنبھا نہیں ہے, آنا جانا لگا رہتا ہے. آپ کی ساری زندگی کرائم رپورٹنگ میں گزر گئی. جو جیل جاتے ہیں ان کی فیملی کا حال آپ نے دیکھا ہوگا, جو جیل جاتے ہیں ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, تو یہ الفاظ کہنا یہ ٹھیک تھے؟ یہ تکبر بھی ہے, رعونت بھی ہے, فرعونیت بھی ہے. بڑے بوڑھے گھر گھرستی والے باشعور شہری قانون پسند وہ یہ کہتے ہیں کہ دعا خدا کسی کو تھانہ کچہری جیل یاترا نہ کروائے. ایسی ہے, یہ ڈسکریڈٹ ہے. کیسا ڈسکریڈٹ ہے کہ آپ نے غربت میں وقت گزارا, بڑا اچھا کیا, والدین کا سہارا بن گئے, خدا نے آپ کا بازو پکڑ لیا, آپ امیر بھی ہو گئے, شہرت بھی آپ کو مل گئی. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں اہم ترین بات کہ یہ آپ نے اس کے بعد ایک FIR جو ہے کراچی میں 295A کی, ٹھیک ہے, ایک لاہور میں 295A کی, پرفیوم پر جو ہوا. پھر پرفیوم میں آپ کو پتا کیا ہوا, آپ نے اس کا نام ہی 295 رکھا. 2 پرفیوم متعارف کرایا آپ نے, اور یہ ریفر کیا کہ یہ میں نے, مجھ پہ اگر جرم لگتا ہے توہین رسالت کا
تو میرے استاد سدھو موسیٰ والے پہ بھی یہ جرم لگا تھا اور کہا 295C لگا 295A تھا. بے خبری لا علمی کم مائیگی یہ ہے. لیکن کریڈٹ لینے کی کوشش اس میں بھی کی, جس طرح 9th کلاس کا کریڈٹ لیا اس میں بھی کریڈٹ لیا رجب بٹ نے کہ جی میرے استاد نے 295 بھگتی ہے تو میں بھی بھگت رہا ہوں. دوسرا تیسرا ایک مقدمہ پھر آپ پہ ایک عائشہ جٹ نے کروا دیا. عائشہ جٹ یہ کہتی ہے کہ مجھے اور میری بہن کو جو ہے وہ ہراساں بھی کیا, مجھ سے بد اخلاقی بھی کی گئی, اور میں اس کے ساتھیوں نے, بھائیوں نے, دوستوں نے, سب نے جو ہے نا اس پہ مقدمہ درج ہے تو نامزد بندے FIR میں. لیکن وہ تو آپ بھی جانتے ہیں 376 کا جو مقدمہ کیا گیا وہ تو درست نہیں ہے, مطلب رجب بٹ کا اس سے تعلق نہیں ہے. اس نے ریفر کیا ہے مقدمے کے اندراج میں, یہ اس کے مندرجات میں یہ چیز شامل ہے کہ رجب بٹ کا گھر تھا. سلمان حیدر, مان ڈوگر, یہ سارے نام جو اس نے دیے عائشہ جٹ نے اور اس کی بہن نے, گواہ بھی ہے اس کی بہن, اس کی والدہ بھی ہے, اس میں یہ نے کہا جی کہ مجھے میری جو ہے نا فلمیں جو بعد میں ثابت کرتی تھیں اس جرم کو وہ ڈیلیٹ کر دی گئی زبردستی, اس کی کوئی دفعہ نہیں لگی. یہ سارے معاملات جو ہے نا آپ یہ دیکھیں, ایک وہ بڑے عرصے سے, انہوں نے کہا جی بڑے عرصے سے جو ہے نا میرے ساتھ بد اخلاقی کی جاتی رہی. تو یہ جو واقعات ہیں نا, اتنے مقدمات, یہ کسی شریف اور مہذب معاشرے میں اچھے نہیں سمجھے جاتے. ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی کہ میں نے آپ کو ابتدا میں کہا اپنے ناظرین کے لیے کہ یہ جو باہر بیٹھ کے جرم کر رہے ہیں یہ زیادہ سنگین ہے, خطرناک حدوں کو بھی کراس کر گیا. یہ جملہ میں نے پوچھا شہزاد بھٹی سے. میں نے کہا بھٹی صاحب پاکستان کیوں نہیں آتے؟ آپ کا وطن ہے, آپ سے بہت محبت ہے آپ کو, آپ اس پہ جان فریفتہ نشاور کرتے, لیکن آپ آتے کیوں نہیں پاکستان؟ اس نے ایک عجیب بات بتائی مجھے. کہتا 2015-16 میں میرے خلاف مقدمات تھے, سیٹل ہو گئے, ختم ہو گئے, مینج کر لیے. 2015-16 کے بعد میرے خلاف کوئی FIR نہیں تھی سوائے اس فائرنگ کے جو اب ہوئی ہے. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ 8-9 سال کوئی مقدمہ نہیں ہوا, 8-9 سال بعد یہ مقدمہ درج ہوا ہے. میں نے کہا اس کے باوجود آپ آ کے فیس کر لیں, مقدمہ ایک ہے نا, اگر پچھلے تو ختم ہو گئے تو فیس کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا جی میں بوجود نہیں آتا پاکستان. میں نے کہا جی کیا وجہ ہے؟ کہ مجھے جعلی پولیس مقابلے میں مار دیا جائے گا. اور یہ بڑی انکشاف انگیز گفتگو. میں نے کہا جی کیسے مار دیا جائے گا اور آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ کہتا میرے پاس ثبوت ہے, میرے پاس یہ ثبوت ہے کہ میرے حوالے سے پاکستان کی وزارت داخلہ نے, بالخصوص پنجاب کی وزارت داخلہ, اس نے انٹرپول سے رابطہ کیا ہے, میری اطلاع ہے. میں نے کہا اور؟ کہتا کوئی دن نہیں گزرتا مجھے لاہور کے یا پنجاب کے دیگر شہروں میں وہاں کے کسی SHO کا فون نہیں آتا کہ میں فلاں SHO بول رہا ہوں, آپ کے خلاف جو ہے نا یہ درخواست ہے, یہ معاملات ہیں, آپ کب پیش ہو رہے ہیں؟ کہتا جب بار بار مجھے فون آتے ہیں تو میں نے تصدیق کی اپنے ذرائع سے. نیٹ ورک کو کہتا میرا بڑا ہے دعویٰ ان کا, میں نے تصدیق کی اپنے ذرائع سے. کہتے ہیں جن سے پوچھا تو مجھے میرے ذرائع نے, جو معتبر ذرائع ہیں, کریڈیبل سورسز, انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان نہ آنا, وگرنہ پاکستان میں آپ کو ایک فیک انکاؤنٹر, منصوبہ بند انکاؤنٹر میں مار دیا جائے گا. میں نے کہا جی کہ کوئی ایسی بات؟ اس نے کہا جی کہ میں خوفزدہ نہیں ہوں, ڈرتا نہیں ہوں. میں نے سوال ہر ایک سے یہ کیا ہے کہ میرا قصور کیا ہے. میں پاکستان کی بات کرتا ہوں, پاکستانیت کی بات کرتا ہوں, اسلام کی بات کرتا ہوں, اسلام کے مشاہیر کی بات کرتا ہوں, اور جو شخص ان چیزوں سے خلاف مخالفت میں جاتا ہے اس کا گردن دبوچتا ہوں. تو میرا قصور کیا ہے؟ یہ حق دیا کس نے؟ مطلب قانون کے اندر جائز ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جو رول سرکار کا ہے, سرکاری اداروں کا ہے, وہ میں اپنے ہاتھ میں کیوں لے رہا ہوں؟ یہ سوال بٹ صاحب آپ نے ان سے کرنا ہے جب عوام کے سامنے وہ ہمارے پروگرام میں آئے. بھٹی صاحب سے یہ پوچھنا چاہنا چاہیے کہ بھٹی صاحب یہ رول کس نے آپ کو تفویض کیا, فار وٹ یو آر ڈوئنگ؟ اچھا, اب یہ رجب بٹ ہو یا شہزاد بھٹی یا جتنے بھی ہیں, ان کے پیچھے ان کی فیملیز ہیں. اب رجب بٹ پر بار بار جب مقدمات ہوتے ہیں, ان کی فیملی پر کیا ہوتا ہوگا؟ روتے نہیں ہوں گے, کچھ کہتے نہیں ہوں گے کہ کن چیزوں میں پڑ گئے ہیں, تنگ آ چکی ہیں اس حرکت سے. ابھی میری نظر سے ایک گفتگو گزری ہے DIG آپریشن لاہور. یہ DIG آپریشن جو ہے فیصل کامران صاحب اچھے افسر ہیں, بڑے بلنٹ ہیں. ان سے پوچھا گیا جرنلسٹوں کی طرف سے کہ یہ کیا ایشو ہے رجب بٹ کا, کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا جی کہ رجب بٹ کے حملہ جو ہے نا وہ ٹک ٹاک کی حد تک جو مرضی وہ کھیل کھیلتے رہیں, لیکن بدماشی کا کلچر ٹک ٹاک میں آیا ہے, اس کو روکنا ہمارا فرض ہے.
اور انہوں نے کہا یہ نہ صرف پنجاب کے خطے میں، پورے پاکستان میں یہ ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جی رجب بٹ کے گھر پہ جو فائرنگ ہوئی ہے اس کا ایک شوٹر ہم نے پکڑ لیا۔ شوٹر کا نام نہیں انہوں نے بتایا، اس نے کہا پروسیڈ ہو رہا ہے کیس، ہم باقی لوگوں کو بھی پکڑ لیں گے جو ذمہ دار ہوں گے۔ ان سے پوچھا گیا کہ جی یہ جو بھٹی صاحب ہیں شہزاد بھٹی، انہوں نے اس کو اون کیا اور دعویٰ کیا کہ میں نے کروائی فائرنگ۔ انہوں نے کہا ہاں جی ان کا نام اس میں شامل ہے، ہماری اب تک کی تفتیش میں پنڈی سے لوگ آئے تھے، اس بات کی تصدیق انہوں نے بھی کی، پنڈی سے لوگ آئے تھے، ایک شوٹر ہم نے موقع سے پکڑا ہے، اس کی تصدیق ہو رہی ہے۔ اب اس کا نام سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے فرخ۔ شہزاد بھٹی کا یہ کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پہ جو گفتگو ہو رہی ہے کہ پولیس نے ایک شوٹر پکڑا ہے فرخ نام کا، اس نے کہا وہ فرخ میرے دوست فرخ کھوکر جو ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں، نہ فرخ کھوکر اس معاملہ ہے، نہ ان کو پولیس نے بلایا۔ اور ایک اور بات بڑی زبردست کی شہزاد بھٹی نے کہ میرے گھر پہ ریڈ کی خبر بھی جھوٹی ہے، میرے گھر پہ کوئی چھاپا پولیس نے نہیں مارا، کوئی گفتگو نہیں ہوئی اس بارے میں۔ مجھے ایس ایچ اوز وغیرہ فون ضرور کرتے ہیں، تھانے داروں کے فون آتے ہیں، لیکن میرے گھر پہ چھاپا مارنا، فرخ کھوکر کو گرفتار کرنا، یہ سب ایسی سوشل میڈیا کی غلط خبریں ہیں جن کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ میں نے ان سے پوچھا شہزاد بھٹی صاحب یہ جو واقعات ہر روز سر اٹھاتے ہیں اور آپ بڑے دھڑلے سے اس کو اون بھی کر رہے ہیں کہ جی میں نے فائرنگ کروائی، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے کہا میں ایک مشن میرا یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا پر جو گند کا لفظ گند اچھالا جا رہا ہے، گند ڈالا جا رہا ہے اور گند استعمال کیا جا رہا ہے، میں اس کے خلاف ہوں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا ہے کہ میں آپ کی ہماری وسعت، اس نے کہا آپ میری طرف سے یہ مطالبہ کریں حکومت پاکستان سے کہ جی اگر ٹک ٹاک لائیو جو ہے وہ بند ہے، بین ہے پاکستان میں، تو کیسے کر رہے ہیں لوگ؟ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا نفاذ کون کرے گا اس پابندی کا؟ تو میں نے کہا کہ آپ بھی اپنے آپ کو ٹک ٹاکر یوٹیوبر نہیں سمجھتے؟ اس نے کہا نہ صرف یہ کہ میں نہ ٹک ٹاکر ہوں نہ یوٹیوبر ہوں، سو مچ سو کہتا ہے کہ مجھے اس گند سے اتنی نفرت ہے کہ میں نے اپنے گھر میں ایٹ مائی اون ہوم میں نے اپنے گھر میں وائی فائی صرف ایک ہی استعمال کے لیے رکھا ہے کہ ہم بہن بھائی ماں باپ بچے آپس میں ٹیلی فونیکلی ٹاک کر سکیں، کال کے ذریعے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں وائی فائی، اور میں اس گند سے بہت دور رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی منع کیا ہے، کہتا ہے میری جوان بہنیں ہیں، بھانجی ہیں، بیوی ہیں میری، میں ان کو بھی منع کرتا ہوں کہ آپ یہ استعمال نہ کریں۔ میں نے کہا چلے یہ تو اچھی بات ہے، کہتے ہیں میں بھی کچھ نہیں دیکھتا ٹک ٹاک، لیکن جب مجھے غصہ چڑھتا ہے اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ فلاں شخص کیا کر رہا ہے، تو میں اس کا ہاتھ روکنے کے لیے بامر مجبوری دیکھتا ہوں اور پھر میدان عمل میں آتا ہوں۔ اب یہ ساری گفتگو اپنی جگہ پہ، لیکن ڈی آئی جی فیصل کامران نے جو کہا نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت جلد یہ رجب بٹ والے کیس کی تکمیل کر لیں گے۔ مجھے اس کی خوشی ہوئی۔ بٹ صاحب آپ ایک کسی کیس کو مثال بنا کر دوسروں کے لیے لیسن بنا دیں۔ ہم ٹک ٹاک کو روکنا چاہتے ہیں ایک ٹک ٹاکر ایکٹیویٹی کے ذریعے۔ ٹک ٹاکر ایکٹیویٹی کیا ہے؟ ہاتھ کھڑے کیے مسجد میں، معافی کے خواستگار ہیں، ہمارا باپ بھی کرے تو توبہ۔ پھر اس کو باقاعدہ محکمے ہمارے پاس پولیس کے شعبے وہ یہ میسج کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو وائرل کریں۔ یہ ان آفیشیل ہے، انہوں نے بیان دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی پیج پہ آفیشیل یہ نہیں کیا گیا، کسی پولیس والے نے وہ ویڈیو یوز نہیں کی۔ اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ اوریجنیٹ کہاں سے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا ایک پروگرام میں آپ کے کہ جو فہرست ڈسون کی گئی نا کہ بندے اسی میں سے مر رہے ہیں نا، فہرست میں سے، اور جو ڈسون کی گئی کہ یہ لسٹ ہم نے جاری نہیں کی، اس کی تحقیق کر لیں۔ 4-5 اہم میٹنگ سی سی ڈی کی، وہ کس نے آؤٹ کی یہ بھی چیک کر لیں۔ یہ ہم کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے، نہ ٹھہرانا چاہیے، لیکن ایک بات بڑی ضروری ہے، حقائق کی تہہ تک پہنچنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا پڑے گا۔ اچھا، لیکن اس کے اندر ایک یہ بھی چیز ہے کہ یوٹیوب ہو یا ٹک ٹاک، کسی کے یوٹیوب ولاگ بنانے میں یا ٹک ٹاک ویڈیو بنانے سے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو گنڈا گردی ہے ہم بھی اس کے اگینسٹ ہیں۔ بٹ صاحب غنڈا گردی میں تبدیل ہو گیا یہ ٹک ٹاک۔ جوڈیشل ایکٹیویزم سے اتنا نقصان نہیں ہوا تھا، وکلا پریشان ہیں، ہماری برادری وہ پریشان ہے، بڑی اہم برادری ہے وہ، لیکن
جب جوڈیشل ایکٹیویزم تھا تو اس وقت ہم نے غلط اور صحیح میں تمیز نہیں کی. ہم نہیں فیصلہ کر پاتے جھوٹ اور سچ کا, لیکن سچ کی سچائی تک, حقائق کی تہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی تو ایکٹ کرنا ہے, راستہ پکڑنا ہے نا. اس راستے کو تلاش کرنے کے لیے کچھ زیادہ دقت نہیں کرنی پڑتی, وقت نہیں لگتا اتنا. آپ ایک آدھ کیس, مطلب بڑا اچھا کیا ڈی آئی صاحب نے میسیج دیا کہ جی ہم یہ کیس جلد مکمل کر لیں گے, اس وقت تک انتظار کریں آپ. جب آپ کیس مکمل کر لیں تو ڈی آئی صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اسے پبلک بھی کریں, اس کی ڈیٹیلز کو, کہ فائر کرنے والے کون تھے, شوٹر موقع کے کون تھے. ایف آئی آر میں مندرجات غلط بھی ہوتے ہیں, سارے درست نہیں ہوتے. یہ تہ تک پہنچنے کے لیے دیگر واقعاتی شاہدیں بھی کولیبریٹ کریں اور وہ اکٹھی کر کے بیلسٹک ایکسپرٹ سے جب آپ گرووز گولی کے چیک کرتے ہیں, وہاں سے کھولے ایمٹیز ملی ہیں نا, وہ 6 ایمٹیز ہیں, ان کے ذریعے تہ تک پہنچیں. سی سی ٹی وی فوٹیجز وہاں موجود ہیں, وہ دیکھیں, گارڈ کا بیان دوبارہ سن لیں, ساری شاہدیں ملا کے اس کا چالان پراپر مرتب کریں, تب ہاتھ رکے گا. محض یہ کہہ دینے سے جی کہ ہم نے شوٹر پکڑ لیا, آپ شوٹر کا اصل نام بتائیں تاکہ ابہام کریٹ نہ ہو اور جعلی غلط بالکل دوسرے مخالفت میں پھنس نہ جائے کوئی بے گناہ بیچارہ. تو یہ سارے معاملات جو ہیں نا, صحیح ملزم کا پکڑنا, اس کو سزا دلوانا, پراسیکیوشن کرنا, یہ پولیس کا کام ہے نا. اور پولیس جو ہے وہ اپنے دیگر کام چھوڑ دے. یہ ڈی آئی جی آپریشن نے اچھا ایکٹ کیا ہے. ویسے تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹک ٹاکر والا کام جو ہے نا, جو یہ بدماشی کا کلچر فروغ پا رہا ہے, ڈی آئی جی نے یہ تسلیم کیا ہے. یہ فیصل کامران صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جی بدماشی کا کلچر پروان چڑھ رہا ہے. یہ بدماشی کا کلچر جو ہے نا, میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ سی سی ڈی کے حوالے کر دیں اور سی سی ڈی کو یہ تفویض کرے. اچھا ایک بات بٹ سب تذکرہ یہ سامنے آ گئی کہ ہم نے 3-4 بار ریکویسٹ کی تھی کہ سی سی ڈی کو ان کے فرائض منصبی پراپر تفویض کیے جائیں. حکومت پنجاب نے الحمدللہ بہت اچھا کام کیا کہ 7-8 فرائض باقاعدہ ڈکٹیٹڈ وہ ڈال کے اور ان کے حوالے کیا کہ آپ یہ کیس ڈیل کریں گے. تفتیش بھی کر سکتے ہیں. آپ ہر جگہ پہ جا کے کسی کیس کو آپٹ کر لیں, وہ ان کا اختیار ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو سنگین نوعیت کے جرائم ہیں, قتل ہے, ڈکیتی ہے, دہشت گردی ہے, ڈکیتی میں قتل ہے, ڈکیتی میں ریپ ہے, سوڈمی ہے, یہ سارے جتنے ڈالے انہوں نے, یہ اچھا ایکٹ کیا. اور میرا خیال ہے کہ اب سی سی ڈی اچھی سمت میں جانے کی طرف رواں ہے. تو اگر اور مزید کوشش ہوگی تو اور اچھا ہو جائے گا. لیکن اس طرح کی جو بدماشی ہے نا, یہ ایک عجیب کلچر پروموٹ ہو رہا ہے اور پوری نوجوان نسل اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے. آج کل تعلیمی ادارے بند ہیں, اس کا فائدہ اٹھائے گورنمنٹ, اور اس کلچر کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے, ان افراد کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے نا کوئی نہ کوئی ایسا سخت ترین اقدام کرے جس سے یہ کام جو چل رہا ہے, جو آئے روز ایک رجب بٹ کے نام پہ, کبھی کسی بٹ بھٹی کے نام پہ, کبھی کسی زدی کے نام پہ, کبھی بٹ کے نام پہ, کبھی ڈوگر کے نام پہ, جو کچھ بھی ہوتا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کون کیا ہے, ہمیں اتنا تعارف بھی نہیں ہے, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے گفتگو کریں, ان کو اچھا اس میں والدین, علماء کرام, معاشرے کا وہ سیگمنٹ, دانشور, پروفیسر, ٹیچرز, ان سب کے فرائض میں یہ ترجیحاً شامل ہونا چاہیے کہ یہ ہر شخص اپنا رول پلے کرے اور ان کو سمجھائے کہ بھائی یہ اچھا ہے, یہ برا ہے. جیل جا کے اس کا کریڈٹ لینے کا کوشش فخریہ انداز میں کرنا, یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے. آپ کی شہزاد بھٹی سے بات ہوئی صلح کے بارے میں کہ کیا فیوچر میں رجب بٹ اور شہزاد بھٹی ان کی صلح ہو سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں میری صلح رجب بٹ سے ہو چکی ہے. اچھا. شہزاد بھٹی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسٹر پتلو نے انٹروین کیا اور ہم دونوں کی صلح کرا دی. 60,000 مور دین, انہوں نے کہا 60,000 سے زائد افراد نے اس کو مختلف جگہوں پہ سوشل میڈیا پہ سارے انہوں نے دیکھا ہے اور ہم نے صلح کر لی ہے. تو دوبارہ کوئی چانس تو نہیں ہے؟ میں نے کہا کن شرائط پہ کی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے کہا کہ جی یہ اس حد تک ہم خاموش ہو جائیں گے
اگر یہ ریپیٹ نہیں کرے گا اب اس طرح کی گستاخی، گستاخانہ رویہ، گستاخانہ گفتگو، گستاخانہ جسچرز، یہ ریپیٹ نہیں ہوں گے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے خلاف مطلب ان کو اعتراض تھا مان ڈوگر پہ کہ مان ڈوگر نے بڑی دھمکی آمیز لہجے میں نا ہمیں ڈرایا ہے. ان کا اس طرح کا ایکٹ نہیں ہوگا. دو، اور تیسرا اس نے کہا جی کہ کسی بندے پہ غلط مقدمہ، جھوٹے FIR نہیں کروائی جائے گی، کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جائے گا. وہ کہتا ہے یہ مسٹر پتلو نے یہ ہمارا انتظام کروا دیا ہے اور ہماری یہ صلح ہو گئی ہے. اور یہ بات گفتگو جو ہے نا، یہ جب ہمارا پروگرام آن ایئر جا رہا ہوگا تو میرا خیال ہے کہ اس وقت تک یہ ابھی منظر عام پہ نہیں آئیں گی ڈیٹیل اس کی، لیکن ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں جو مجھے شہزاد بھٹی نے بتایا کہ ہمارے معاملات طے پا گئے رجب بٹ سے. لیکن رجب بٹ کو اپنے حالات درست کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ٹھیک رکھنا ہوگا اپنے آپ کو. میں نے کہا جی کیا مطلب ہے اس سے؟ کہتا مطلب اس کا بڑا واضح ہے کہ جو لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں نا وہ جان چھوڑنے والے نہیں ہیں. آج وہ خاموش ہو گئے ہیں. کچھ لوگ عادی ہوتے ہیں جو دانشور ہیں، دانش مند ہیں، عادی ہوتے ہیں ٹھنڈا کر کے کھانے کی. یہ جملہ ہے شہزاد بھٹی کا. کچھ لوگ ٹھنڈا کر کے کھانے کی عادی ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ یہ جو خوراک ان کی بننی ہے یہ خوراک ٹھنڈی کر کے کھائیں. وہ تو یہ تھریٹ نہیں ہے؟ یہ تھریٹنگ جملہ ہے لیکن اصلاحی بھی ہے کہ سمجھ جاؤ وگرنہ یہ ہو سکتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو تیل اور تیل کی دھار دیکھ رہے ہیں. اگر وہ دھار مختلف سمت میں تیز دھار ہوئی تو نقصان بھی ہو سکتا ہے. یہ بھٹی نے الرٹ کیا ہے، الارم کیا ہے، تھریٹ نہیں کیا، الرٹ کیا ہے. الرٹ ہوتا ہے انتباہ کہ جی تم اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو درست کرو. انہوں نے کہا جی نہ میں کسی کی جان لینا چاہتا ہوں، نہ میری کوئی کسی لڑائی ہے، جھگڑا کوئی نہیں میرا کسی سے. جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ آپ کے حق میں جاتی ہے تو آپ اس سے منع ہو جائیں. یہ ساری گفتگو جو اس نے کی تھی، اس کے باوجود جو ہے نا معاملہ ایک بڑا سیریس ہے، اور وہ ہے ابھی تک وہ فتویٰ برقرار ہے. جامعہ نعیمیہ بہت بڑی درسگاہ، علمی درسگاہ، مذہبی درسگاہ، اس تدریسی مرکز سے ایک 6 نکاتی فتویٰ جاری ہوا جس میں رجب بٹ پہ لگائے گئے الزامات کو درست قرار دیا گیا. یہ ایک شخص تھا چنگی امر صدو کا، اس نے یہ وہاں فتویٰ حاصل کیا، اور وہ فتویٰ جو ہے نا اس نے درخواست کے ذریعے بھی ایک اپیل کی تھی ڈائریکٹر سائبر کرائم پنجاب کو، لاہور میں درخواست جمع کرائی. یہ سید در محمد بخاری چنگی امر صدو کے رہائشی ہیں، انہوں نے ہی سائبر کرائم کو درخواست دی تھی، اور سائبر کرائم نے جب مقدمے کے اندراج پہ کوئی تعامل کیا تو فتوے کے لیے چلے گئے. فتویٰ جو جاری کیا جامعہ نعیمیہ گڑھی شاہ لاہور نے، اس کے پرنسپل سربراہ اسلامی نجاتی کونسل کے چیئرمین بھی ہیں ڈاکٹر راغب نعیمی، بہت بڑے ایک علمی شخصیت جو ہے نا ڈاکٹر محمد حسین نعیمی، ان کے فرزند ارجمند ہیں. میری ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب سے اسلامی نجاتی کونسل بہت بڑا شرعی ادارہ ہے، اس کے سربراہی ان کے پاس، ان سے اس بہت گفتگو ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حالات اور معاملات کا جائزہ لے کے یہ بڑی جاں فشانی سے اور بڑے ہی تحمل کے ساتھ فتویٰ جاری کیا ہے، اور اس فتوے کے ذریعے یہ کہا گیا ہے کہ جب تک دل آزاری جن جن کی ہوئی ہے ان کو تسلی بخش جواب نہیں ملتا، اور کوئی ایسا رد عمل یا اس کے عواقب میں سے کوئی چیز سامنے نہیں آتی، اس وقت تک یہ فتویٰ برقرار ہے. اس فتوے کا فی الحال جواب رجب بٹ کی طرف سے نہیں آیا. صرف رجب بٹ نے اتنا ضرور کہا ہے کہ 2 سال پرانا گڑا مردہ اکھاڑ کے میرے خلاف FIR کی گئی ہے، میرے مخالفین یہ چاہتے ہیں کہ میں جو ہے نا بالکل غرق ہو جاؤں. تو یہ انہوں نے اپنا موقف دیا ہے، لیکن فتوے کے حوالے سے کوئی بات سامنے نہیں آئی. پہلے واقعہ ہوا تھا 295 والا مقدمہ، اس میں رجب بٹ نے 2 دفعہ ہوا کراچی میں، لاہور، ان میں رجب بٹ نے خانہ خدا میں جا کے ایک دو مصلے پہ بیٹھ کے مسجد نبوی کے پہلو میں اس نے اپنی وضاحتیں پیش کر دی. علماء کرام مطمئن ہو گئے تھے. لیکن جب تیسری بار اس طرح کا ایکٹ ہوا تو انہوں نے اس فتوے سے رجوع کیا. فتاوی کونسل جو ہے جامعہ نعیمیہ کی،
ان کا فتویٰ تاحال برقرار ہے. میرا خیال یہ ہے کہ رجب بٹ جہاں دیگر معاملات میں 70 لاکھ افراد اس کو چاہنے والے، دیکھنے والے، پڑھنے والے، سننے والے، اس کے ناظرین، فالوورز، وہ جتنے بھی جو بھی ہیں جس ایپ پہ ہیں، ان کو اطمینان دلانا، علماء کرام کو مطمئن کرنا، معافی کا خواستگار ہونا، اور اپنے جو پرانے گناہ ہیں ان سے درگزر بھی کرنا اور ان سے کفارہ بھی ادا کرنا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس فتوے کے حوالے سے بھی اسے اپنا کوئی رد عمل دینا چاہیے اور معاملہ ٹھنڈا کر کے، ٹھنڈ اس نے کہیں بٹی والی نہیں کہہ رہا، کہ معاملے کو ٹھنڈا کر کے اس میں سے جذبات، غبار، الجھاؤ، تنازعات وہ نکال کے اس کا کوئی نہ کوئی مثبت حل نکالا جائے. اور دوسرے ویلاگر، ٹک ٹاکر جو ہیں، جو اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں اور جو جرائم کو، وحشت کو، خوف کو، جنگجوانہ متشدد رویے کو پروان چڑھانے کا باعث بن رہے ہیں، ان سے بھی میری دستبردار عرض یہ ہے کہ وہ اپنے حالات اور معاملات کو ٹھیک کریں. پوائنٹ آف نو ریٹرن جو ہے نا، وہ کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتا. فتوے کی نوبت نہیں آنی چاہیے، مقدمے کی نوبت نہیں آنی چاہیے، حملوں کی نوبت نہیں آنی چاہیے. یہ سارے معاملات اس وقت حل ہوں گے جب ایک طرف انتظامیہ چوکس ہوگی، جو کسی نے ایکٹ کیا ہے اس کو سزا دلوانے کی پوری بھرپور کوشش کی جائے گی، اور جو کوئی بے گناہ ہے اس کو بے گناہی ثابت کرنے کا موقع ملنا چاہیے. ملک سے باہر بیٹھ کے جو لوگ اس کا ایکٹ کرتے ہیں نا، اس کے لیے ہمیں بیرون ملک بھی کوئی نہ کوئی ایک ایگریمنٹ کرنا چاہیے، جس ایگریمنٹ کے تحت جو ہے نا وہاں سے ان کو انٹرپول کے ذریعے اگر گرفتار کرنا مطلوب ہے تو کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ انٹرپول کی سہولت ہے آپ کے پاس موجود تو لی جائے. اور جہاں کہیں ایگریمنٹ کرنا ہے وہاں اس مملکت سے ایگریمنٹ کریں. دبئی، لنڈن، یہ 2 ایسی پناہ گاہیں بن گئی ہیں جہاں چھپ کے ہمارے اس طرح کے ویلاگر، ٹک ٹاکر وار کر رہے ہیں. ان کے وہاں سے ہاتھ اور وار کو روکنے کے لیے بھی ہمیں پاکستانی حکومت کو بالخصوص اور پنجاب حکومت کو بالعموم کوئی نہ کوئی کارروائی لازمی کرنی چاہیے. آج کے پوڈ کاسٹ میں جو ڈسکشن کی گئی وہ شہزاد بھٹی کی زبانی نعیم مصطفیٰ صاحب نے آپ کے سامنے رکھی. اگر اس کے اوپر رجب بٹ اپنا کوئی بھی موقف دینا چاہتا ہے تو ہمارا پلیٹ فارم اس کے لیے حاضر ہے.